بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی تاریخ کے ہر دور میں یہ سوچتا رہا کہ وہ خود کیا ہے، کیسے اور کیوں پیدا ہوا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس کائنات میں وہ زندگی گزارتا ہے اسے کس نے بنایا ہے، جس زمین پر وہ چلتا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ سانس لیتا ہے، جن وادیوں، پہاڑوں، میدانوں اور پانیوں سے وہ گزرتا ہے اور جن وسائل کو وہ کام میں لاتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح ہیں یا کسی خاص زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی تھی؟ اگر کسی خاص وقت میں اس کی ابتدا ہوئی تھی تو آیا اتفاقاً ایسا ہوا تھا یا کسی طے شدہ منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا تھا؟ پیارے دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہر دور کے دانشور و مفکرین، انبیاء مرسلین ان کے جواب دیتے رہے۔ ان میں سے بعض سوالات تو وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عالم محسوسات سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنی عقل و مشاہدے کی بنیاد پر ان سب کا 100% درست جواب ہرگز نہیں دے سکتا، بلکہ ان کا جواب دینے میں انسانی عقل غلطی کا بھی پورا امکان رکھتی ہے، جبکہ کوئی فوت شدہ انسان بھی واپس اس دنیا میں آ کر ہمیں اگلے جہان کی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ البتہ اگر ان کے جوابات آسمانی وحی کی روشنی میں تلاش کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان کے 100% درست جواب ہمیں ملیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی رہنمائی بھی حاصل ہوگی۔ آگے ہم اس ویڈیو میں عقل اور وحی الہی کی روشنی میں ان سوالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے گا، جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، انسان زمین میں چھوٹا سا بیج ڈالتا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد اسی بیج سے پودا نکلتا ہے جو بتدریج بڑھتے بڑھتے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک کسان زمین میں گندم کے دانے ڈالتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس سے پودے نکلتے ہیں جو چند ماہ بعد لہلہاتی فصل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مثال ہے جس کا مشاہدہ ہم آئے روز کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر ایک بیج اور دانے سے پودا کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ پودا بڑھتے بڑھتے فصل یا درخت کی شکل کیوں کر اختیار کر لیتا ہے؟ پھر اس پر مزیدار پھل اور خوشبودار پھول کیسے اگاتے ہیں؟ اگر تو کوئی انسان یہ کہے کہ زمین کی قوت، پانی کی طاقت، سورج کی حرارت، ہوائی گیسوں، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن کا عمل اور خود کسان کی محنت سے یہ سب کچھ وجود میں آتا ہے، تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو اگانے کی قوت آخر کس نے دی ہے؟ پانی، نمی، حرارت، گرمی اور ہوا وغیرہ میں اگانے کی خصوصیات کس نے رکھی ہیں؟ پھر ان تمام چیزوں میں وہ توازن کس نے پیدا کر دیا جو فصلوں کی پیداوار کے لیے ضروری ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود پانی، ہوا اور حرارت کو کس نے وجود بخشا؟ پانی اگر گیسوں، ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے مل کر بنتا ہے تو ان گیسوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حرارت اگر سورج سے پیدا ہوتی ہے تو خود سورج کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر ہم ہوا، پانی اور حرارت کا وجود تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انہیں وجود عطا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہر لحاظ سے اس کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ ہم بارہا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسان کے ہل چلانے، بیج ڈالنے، پانی دینے، رکھوالی کرنے کے باوجود زمین فصل اگانے سے انکار کر دیتی ہے، یا ہوا اتنے توازن و اعتدال سے ہٹ کر طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا پانی سیلاب بن کر بہہ پڑتا ہے اور کھڑی ہوئی فصلیں تباہ اور پھلوں کی نوید سنانے والے باغات ویران ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی قطع اراضی پر ایک کی فصل اگتی ہے اور خوب اگتی ہے، جبکہ دوسرے کی فصل پودے بھی نکال نہیں پاتی۔ ایک ہی وقت میں آنے والے طوفان ایک کے کھیت کھلیان اور باغ کو ایسا تباہ کرتا ہے کہ ایک بھی پھلدار درخت باقی نہیں بچتا، جبکہ ساتھ ہی موجود دوسرے کا نہ کھیت اجڑتا ہے اور نہ پھل ضائع ہوتے ہیں۔ یہ سب اشارات ہیں اس بات کے کہ ایسا اتفاقاً نہیں ہوتا،
بلکہ کسی طے شدہ منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ عقل مند تو بہت جلد سمجھ لیتا ہے کہ کوئی ذات اور ہستی ایسی ضرور ہے جو چاہے تو ہوا، پانی، حرارت وغیرہ میں توازن پیدا کر کے نباتات اگا دے اور قطع ارضی کو پھل اور پھولوں سے بھر دے، اور چاہے تو ان اشیاء کو توازن خراب کر کے ہوا کو طوفان، پانی کو سیلاب، حرارت کو آگ اور زرعی زمین کو بنجر و بے آب و گیاں بنا دے۔ عقل مند بالآخر یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پانی، ہوا، روشنی وغیرہ جس ہستی کے کنٹرول میں ہیں، میں اسی ہستی کو اپنا محبوب بنا لوں اور اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ سب کر گزروں۔ یقین کیجئے عقل و منطق کی عدالت میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سب اشیاء تو کسی بلند و بالا آقا کے غلام و خدام ہیں، جبکہ آقا اور غلام کے مقابلے میں غلام کو نہیں بلکہ آقا کو راضی کیا جاتا ہے۔ مگر بے وقوف ہے وہ شخص جو آقا کو چھوڑ کر غلام کو راضی کرنے لگے، جو ہوا، روشنی اور پانی کے خالق کو چھوڑ کر خود انہی چیزوں کو بلند و بالا سمجھ لے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید بھی عقل مندوں کے فیصلے کی تائید کرتا اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہوا، پانی اور روشنی وغیرہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے نباتات اگاتا ہے اور ہوا، روشنی اور نمی میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک ہی چیز کو اگر وہ روک لے یا اس کا توازن بگاڑ دے تو ساری دنیا کے کسان مل کر بھی ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپائیوں کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری مرضی ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، اگر انسان احمق نہ ہو بلکہ صاحب شعور ہو تو لازماً یہ بات کہے گا کہ وہ دکان، مکان، پلازا اور محل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ بٹن، گھڑی، ریڈیو، کمپیوٹر، سی ڈی، کیسٹ ٹیپ وغیرہ، موبائل فون بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتے۔ کپڑا، لباس، قالین، بستر، تکیا بغیر کسی کے تیار کرنے والے کے خود بخود تیار نہیں ہو سکتے۔ راکٹ، میزائل، ایٹم بم، ریڈار، طیارے، کیمیائی مادے بغیر محنت و کاوش کے نہیں بن سکتے۔ بحری اور ہوائی جہاز، آبدوزیں، بسیں یا ان میں سے بڑی بڑی اشیاء خود بخود وجود میں نہیں آتی، اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے سوئیاں یا ان سے بھی چھوٹی چیزیں اتفاقاً بن جاتی ہیں، بلکہ ان سب اشیاء کے پیچھے ایک نہیں سینکڑوں دماغوں کی ذہانت اور ہزاروں افراد کی محنت شامل ہوتی ہے۔ بلا غور و فکر اور بغیر محنت و کوشش کے آج تک نہ کوئی مفید چیز خود بنی ہے اور نہ ہی کوئی مضر چیز بغیر منصوبے کے خود ہی اتفاقاً وجود میں آتی دیکھی گئی ہے۔ کچھ یہی صورتحال کائنات کی ہے۔ اس کائنات میں زمین ایک بچھونا ہے۔ چھوٹے سے بچے کا بچھونا اگر ماں باپ نہ بنائے تو وہ خود بخود نہیں بن جاتا، پھر اتنا بڑا بچھونا آخر خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ آسمان اس زمین پر چھت ہے، اور وہ بھی ایک عجوبے کی حیثیت سے، کیونکہ یہ ایسی چھت ہے جس کے نیچے کوئی سہارا نہیں، کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ پوری سنجیدگی سے غور کیجیے کہ آخر اتنی بڑی چھت اور وہ بھی بغیر سہارے کے کیسے بن سکتی ہے، اور پھر پوری امانت داری سے فیصلہ کیجیے کہ اس کا بنانے والا کیا ہم انسانوں سے بڑھ کر طاقت و اقتدار کا مالک نہیں ہے؟ اسی آسمان میں سورج، چاند اور ستارے ہیں جو روشنی، حرارت، خوبصورتی اور سمت و تاریخ معلوم کرنے کا کام دیتے ہیں۔ غور کیجیے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے روٹی پکانا ہو تو آگ کا انتظام کرنا یا چولہا جلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور رات کے اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کے لیے روشنی کا معقول بندوبست کرنا پڑتا ہے۔
ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بغیر کسی کنٹرول کرنے والے کے نہ چولہا اور تندور بنتا ہے، نہ آگ جلتی ہے، نہ روٹی پکتی ہے، اور نہ اندھیرے میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے چولہے، تندور اور برقی بلب وغیرہ کی مثال ہے۔ اب غور کیجئے کہ اتنا بڑا سورج جو ساری دنیا کی فصلوں کو پکانے میں حرارت اور بے شمار ضروریات زندگی کے لیے توانائی مہیا کرتا ہے، یہ اتنے کام کی چیز خود بخود اور وہ بھی اتفاقاً اور حادثاتی طور پر آخر کیسے بن سکتی ہے؟ جس طرح عقل مند آدمی مکان، جہاز، میزائل، گھڑی، گاڑی وغیرہ کو دیکھ کر فوراً یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی موجد ضرور ہے اور بغیر موجد کے یہ اشیاء نہیں بن سکتی، اسی طرح صاحب شعور انسان وہ ہے جو کائنات اور اس کی اشیاء کو دیکھ کر بلا تردد یہ فیصلہ کر لے کہ ان اشیاء کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور وہ انسانی طاقتوں سے کئی گنا زیادہ طاقتوں کا مالک ہے۔ ایسے ہی فہم و ادراک رکھنے والوں کی تائید قرآن مجید کرتا ہے اور دیگر انسانوں کو بھی آگاہ کرتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند اور ستارے، یہ پہاڑ، دریا، سمندر اور ندی نالے، یہ سب کچھ ایک اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں۔ پیارے دوستو، سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق انسانوں اور جانوروں کا جسم جن اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے، ان میں فاسفورس، گندھک، لوہا، کوئلہ، کیلشیم، نمک، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن گیسز اور ایسے ہی چند اور معمولی چیزیں شامل ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو ملا کر آج تک کوئی سائنسدان ایک جاندار بھی پیدا نہیں کر سکا اور نہ ہی ایسا کرنا ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو کہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا برا ہے طلب کرنے والا اور بڑا برا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے خوبصورت انسان اور جاندار مخلوق کو پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات سب کی سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اذن کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئی ہو۔ یہی بات قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟
پیارے دوستو، بغیر منتظم کے کوئی نظام نہیں چلتا۔ کوئی بھی صاحب عقل کسی شخص کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ شہر میں ایک جوتوں کا ایسا کارخانہ ہے جس میں نہ کوئی مالک ہے، نہ مزدور، نہ کوئی نگران ہے، نہ چوکیدار۔ خود بخود وہاں اینٹ، سیمنٹ اور سریا پہنچ گیا، پھر وہ خود بخود اس کی دیواریں، کمرے اور چھت بن گئے، پھر خود بخود اس میں مشینری نصب ہوئی اور اب یہ کارخانہ خود بخود چل رہا ہے۔ خود ہی وہاں خام مال پہنچ جاتا ہے اور خود ہی وہ مشینوں میں حسب مقدار داخل ہوتا ہے اور خود بخود اس سے مطلوبہ چیزیں تیار ہو کر نکلتی ہیں اور دکانوں پر فروخت ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ سالہ سال سے بغیر کسی انقطاع اور خرابی کے چل رہا ہے۔ اگر جوتے بنانے والے ایک چھوٹے سے کارخانے کے بارے میں کوئی عقل مند یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ خود بخود بن کر خود بخود چل رہا ہے، پھر ارض سما، شمس و قمر، بحر و بر، جمادات، نباتات، انسان اور حیوانات پر مشتمل اتنا بڑا کارخانہ جسے کائنات کہتے ہیں کے بارے میں کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بخود بن کر خود بخود چل رہا ہے اور اس کا کوئی نگران نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مدبر منتظم نہیں ہے؟ اگر دماغ میں خلل نہ ہو تو انسان کارخانہ کائنات کو دیکھ کر فوراً شہادت دے گا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی منتظم ضرور ہے، اور وہ مدبر منتظم کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وہ مدبر اور منتظم اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے دوستو، کائنات کا مدبر و منتظم صرف ایک ہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مملکت کے دو بادشاہ ہوں اور دونوں کا برابر حکم چلتا ہو اور اس کے ساتھ وہ مملکت بھی نہایت پرامن طور پر چل رہی ہو، دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کر رہی ہو، بلکہ جہاں ایک بادشاہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا بادشاہی کا دعویٰ کرے وہاں فوراً امن تباہ ہو جاتا ہے، اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ مملکت تو تباہ ہوتی ہی ہے مگر اس کے ساتھ دونوں بادشاہوں میں سے یا تو ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہوتا ہے یا پھر دونوں ہی تباہ ہو جاتے ہیں اور کوئی تیسرا خود مختار و صاحب اقتدار بن جاتا ہے، یا پھر وہ مملکت ہی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر حصے کا بادشاہ اپنے زیر مملکت حصے میں صرف اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ پوری کائنات بھی ایک وسیع تر مملکت ہے۔ اس مملکت میں ایک جامع اور ہمگیر نظام کام کر رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اس نظام کے پابند ہیں اور کبھی اس سے انحراف کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہو، یا اس نے طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو، یا چاند زمین پر آ گرا ہو، یا ستارے اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں، یا نظام فلکی نظام ارضی سے یا نظام ارضی نظام فلکی سے جا ٹکرایا ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے منتظم کے بنائے ہوئے نظام میں انتہائی پابندی اور پرامن طریقے سے چل رہا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ غور کیجئے، اگر ایک چھوٹی سی مملکت میں ایک سے زیادہ بادشاہ کھڑے ہو جائیں تو وہ مملکت تباہ اور اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات میں اگر ایک سے زیادہ منتظم خدا ہوتے تو کیا پھر یہ کائنات اس طرح چل سکتی تھی جس طرح اب چل رہی ہے، یا اس میں ایک مملکت سے بدرجہ بڑھ کر تباہی اور بربادی پیدا ہو جاتی؟ ایک عقل مند اس کا جواب یہی دے گا، اگر ایک سے زیادہ خدا اس کائنات میں ہوتے تو پھر اس کا پرامن نظام کسی طرح بھی نہیں چل سکتا تھا اور اس نے ایک رزم گاہ بن جانا تھا۔ ایک خدا کا یہ حکم ہوتا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو، مگر دوسرے کا فرمان یہ جاری ہوتا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ ایک نے کہنا تھا کہ آج بارش برساؤں گا، دوسرے نے کہنا تھا کہ میں تو آج آگ برسانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوتا جس کی ادنا سی جھلک ہولناک آندھی، خوفناک طوفان، خونریز جنگ اور تباہ کن حادثات میں ہی دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہی حقیقت اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس اللہ رب العرش ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔
بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا معبود اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ ایک سے زیادہ خداؤں کا وجود محال ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہونے کا تصور کسی طرح بھی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ سبھی یا تو قوت اقتدار میں برابر ہوتے یا کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہوتے۔ اگر تو سبھی برابر قوت کے مالک ہوتے تو پھر ایک دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور یوں سبھی اس پہلو سے عاجز ہوتے، اور جو خود عاجز ہو وہ بھلا خدا کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کچھ خدا چھوٹے اور کچھ بڑے ہوتے تو یقیناً ہر چھوٹا اپنے بڑے کے مقابلے میں کمتر، مغلوب اور کمزور ہوتا ہے، اور یوں سب سے بڑے ایک خدا کے علاوہ باقی تمام میں کمزوری، کمتری اور چھوٹائی کے عیوب پائے جاتے، اور جس میں عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو ایک دوسرے کے نظام میں مداخلت کر سکتا ہے تو دوسرا اسے نہیں روک سکتا، تو پھر دوسرا عاجز ہے اور پہلا خود مختار، اور خدا صرف اسے ہی مانا جا سکتا ہے جو عاجز نہیں بلکہ خود مختار ہو۔ اور اگر ایک مداخلت کرے اور دوسرا بھی مقابلہ کرے تو اس کے نتیجے میں کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سارے باہمی تعاون سے چل رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سبھی ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہر خدا کی کائنات الگ ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ کائنات تو ایک ہی ہے، اور اگر وہ پرامن طریقے سے چل رہی ہے تو اسے چلانے والا بھی ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 ہم دوبارہ ریلیز کریں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔